سفر میں نحوست نہیں۔ دعائے عطار: یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ سفر میں نحوست نہیں پڑھ یا سن لے، اس کی دنیا و آخرت میں آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت: اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی عید محشر میں، کوئی قدموں میں ہوگا کوئی سینے سے لگا ہوگا، تیرے دامان رحمت کی کھلے گی حشر میں وسعت، وہ آ کر چھپے گا جو گناہگار اور برا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سفر کہنے کی وجہ: اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے۔ لفظ سفر 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ عربی زبان چونکہ بہت وسیع ہے، اس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اہل لغت نے سفر کے کئی معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی خالی ہونا بھی ہے۔ آئیے اسی مناسبت سے ماہ سفر کو سفر کہنے کی چند وجوہات ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ ماہ سفر شروع ہوتے ہی جنگ و جدل اور سفر کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل جاتے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی رہ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے سفر المکان، یعنی مکان خالی ہو گیا۔ نمبر 2، سفر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں اہل عرب قبائل کے خلاف چڑھائی کرتے اور انہیں بے سر و سامان، یعنی وداؤٹ پوزیشنز کر دیتے تھے۔ نمبر 3، اس مہینے میں اہل عرب سفریہ نامی شہر میں جا کر کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ ماہ سفر کے دیگر نام: اہل عرب ماہ سفر المظفر کو ناجر اور سفر الثانی بھی کہا کرتے تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ وفات 911 ہجری فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں محرم کا کوئی معروف نام نہیں تھا، بلکہ اسے اور سفر دونوں کو سفرین کہا جاتا تھا۔ اہل عرب ربیع الاول، ربیع الثانی اور جمادی الاولی اور جمادی الاخری کی طرح ان دونوں مہینوں کو بھی سفر الاول اور سفر الثانی کہتے تھے۔ ماہ سفر چونکہ بابرکت مہینہ ہے، اسی وجہ سے اسے سفر المظفر یعنی کامیابی والا اور سفر الخیر یعنی بھلائی والا بھی کہا جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں اس مہینے کے ساتھ سلوک: اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ زمانہ جاہلیت یعنی دی ایج آف اگنورینس میں حرمت والے مہینوں کو مقدس و محترم جاننے کے باوجود جنگ و جدال یعنی لڑائی جھگڑے سے باز نہ آتے اور حیلہ سازی یعنی دھوکے بازی سے کام لیتے ہوئے ایک مہینے کی حرمت ختم کر کے دوسرے مہینے کو محترم قرار دیتے۔ محرم کی حرمت سفر کی طرف ہٹا کر محرم میں جنگ جاری رکھتے اور محرم کے بجائے سفر کو ماہ حرام بنا لیتے، اور جب اس سے بھی تحریم ہٹانے کی حاجت ہوتی تو اس میں بھی جنگ حلال کر لیتے اور ربیع الاول کو ماہ حرام قرار دیتے۔ اس طرح یہ تحریم سال کے تمام مہینوں میں گھومتی اور ان کے اس طرز عمل سے حرمت والے مہینوں کی تخصیص ہی باقی نہ رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کہ نسی کے مہینے گئے گزرے ہو گئے، اب مہینوں کے اوقات کی حکم خداوندی کے مطابق حفاظت کی جائے اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے۔ سفر المظفر کیسے گزاریں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ سفر بھی سال کے دیگر مہینوں کی طرح
ایک بابرکت مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں بھی گناہوں سے بچتے ہوئے خوب نیک اعمال کیجیے، نفلی روزوں کا اہتمام کیجیے، نوافل اور ذکر و درود کی کثرت کیجیے، اور سفر مظفر سے متعلق ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم سے جو اوراد و وظائف منقول ہیں ان پر عمل کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ چنانچہ پہلی رات کے نوافل، ماہ سفر کی پہلی رات میں نماز عشاء کے بعد ہر مسلمان کو چاہیے کہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون 15 مرتبہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق 15 بار پڑھے، اور چوتھی رکعت میں سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس 15 مرتبہ پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد چند بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، پھر 70 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ پاک اس کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا اور اسے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ رزق میں برکت، جو کوئی ماہ سفر کے آخری بدھ کو سورہ علم نشرح، سورہ والتین، سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد 80 بار پڑھے، اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ وہ غنی ہو جائے گا۔ جواہر خمسہ میں ہے اس کی عمر دراز یعنی لائف ایکسٹینڈ کر دی جائے گی۔ حاجی سے دعائیں مغفرت کروائیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حج کرنے والا مغفرت یافتہ ہوتا ہے، اور حاجی ذوالحجۃ الحرام، محرم الحرام، سفر المظفر اور ربیع الاول کے 20 دنوں میں جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایام 20 کے روزوں کے فضائل۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس مبارک مہینے میں نفلی عبادت اور تلاوت قرآن کی کثرت کے ساتھ ساتھ ہمت کر کے 3 نفلی روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنے کے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، لہذا تمام مہینوں کی طرح ماہ سفر میں بھی ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14 اور 15، 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ سفر ہو یا حضر یعنی حالت اقامت، ہمیشہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے ان 3 دنوں کے روزے نہ صرف خود رکھتے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تھے۔ آئیے ہر ماہ 3 دن روزے رکھنے کی فضیلت پر 3 احادیث مبارکہ سنیے اور عمل کا جذبہ بیدار کیجیے۔ چنانچہ نمبر 1، حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لیے ڈھال یعنی شیلڈ ہوتی ہے، اسی طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈھال ہے، اور ہر ماہ 3 دن روزے رکھنا بہترین روزے ہیں۔ نمبر 2، حضرت سیدنا جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں 3 دن یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے ساری زندگی کے روزوں کے برابر ہیں۔ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینے کی خرابی کو دور کرتے ہیں۔ سفر المظفر سے متعلق بے بنیاد باتیں۔ سفر المظفر جیسے بابرکت مہینے سے متعلق بہت سی بے بنیاد باتیں مشہور ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب محض اپنے باطل خیالات کی وجہ سے اسے منحوس خیال کرتے تھے، جیسا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ وفات 855
855 हिजरी फरमाते हैं, दौरे जाहिलियत में यानी इस्लाम से पहले माह सफ़र के बारे में लोग इस किस्म के वहमी ख्यालात भी रखा करते थे कि इस महीने में मुसीबतें और आफतें बहुत होती हैं। इसी वजह से वो लोग माह सफ़र के आने को मनहूस ख्याल करते थे। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में उन वहमी ख्यालात को बातिल करार देते हुए फरमाया, ला सफरा यानी सफर कुछ नहीं। मुहक्किक अलल इतलाक हजरत अल्लामा मौलाना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह वफात 1052 हिजरी इस हदीस की शरह में लिखते हैं, अवाम इसे यानी सफर के महीनों को बलाओं, हादिसों और आफतों के नाजिल होने का वक्त करार देते हैं। ये अकीदा बातिल है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। माह सफरुल मुज़फ़्फ़र और हमारा मुआशरा। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी माह सफरुल मुज़फ़्फ़र में नहूसत से मुताल्लिक लोगों के गलत नजरियात खत्म नहीं हुए, बल्कि जैसे ही इस बाबरकत महीने की आमद होती है तो नहूसत के वहमी तसव्वुरात के शिकार बाज नादानों की जानिब से इस पाकीज़ा महीने से मुताल्लिक तरह तरह की गलत फहमियों पर मुश्तमिल पैगामात फैलाए जाते हैं और इस माह को इंतहाई मनहूस तसव्वुर किया जाता है कि इस महीने में नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, नुकसान का खतरा है। सफ़र करने से बचना चाहिए, एक्सीडेंट का अंदेशा है। शादियां ना करें, बच्चियों की रुखसती ना करें कि इससे घर बर्बाद होने का इम्कान है। ऐसे लोग बड़ा कारोबारी लेन देन नहीं करते, घर से बाहर आमद-रफ्त में कमी कर देते हैं, इस गुमान के साथ कि आफात नाजिल हो रही हैं। अपने घर के एक एक बर्तन को और सामान को खूब झाड़ते हैं। इसी तरह अगर किसी के घर में इस माह में मैयत हो जाए तो उसे मनहूस समझते हैं, और अगर उस घराने में अपने लड़के या लड़की की निस्बत तय हुई हो तो उसको तोड़ देते हैं। सफर को मनहूस समझना जहालत है। सदर शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, माह सफर को लोग मनहूस जानते हैं, इसमें शादी ब्याह नहीं करते, लड़कियों को रुखसत नहीं करते और भी इस किस्म के काम करने से परहेज करते हैं और सफ़र करने से गुरेज करते हैं। खुसूसन माह सफ़र की इब्तिदाई 13 तारीखें बहुत ज़्यादा नहस यानी नहूसत वाली मानी जाती हैं और इसको 13 तेजी कहते हैं। ये सब जहालत की बातें हैं। याद रखिए, इस किस्म के नज़रियात सरासर शरीयत के खिलाफ हैं, हमें इनसे तौबा करनी चाहिए। इस्लाम में हरगिज़ हरगिज़ ना कोई महीना, ना दिन और ना कोई तारीख मनहूस है, बल्कि हर महीना, दिन, तारीख अल्लाह पाक के पैदा किए हुए हैं और उसने इनमें से किसी को नहूसत वाला नहीं बनाया। हमें खुद भी इन वहमी ख्यालात से बचना चाहिए और अगर किसी को इन बातों में मुब्तला पाएं तो उसकी इस्लाह के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। करें ना तंग ख्यालात बद कभी कर दे, शूर व फिक्र को पाकीज़गी अता या रब। 13 तेजी की शरई हकीकत। सफर मुजफ्फर के पूरे महीने से मुताल्लिक नहूसत का तस्वुर तो आम ही है, बिलखुसूस इसकी इब्तिदाई 13 तारीखों और इस महीने की आखिरी बुध के बारे में भी बहुत सी खिलाफ शरीयत बातें मशहूर हैं। मसलन इब्तिदाई तारीखों में घुंगियां यानी चने या गंदुम उबालकर नियाज यानी कॉन्वेइंग ऑफ रिवार्ड दिलाई जाती है। मखसूस तादाद में सूरह मुज़म्मिल का खत्म करवाया जाता है। साहिल समुंदर पर आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डाली जाती हैं। इन सब बातों के पीछे लोगों का ये जहन बना होता है कि माह सफर में जो आफातो बलियात नाजिल होती हैं, इन कामों को करने से ये बलाएं टल जाती हैं। याद रहे, मुसीबतें व आजमाइशें अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं और उनके लिए कोई दिन या महीना मखसूस नहीं, बल्कि जिसके हक में जो आजमाइश लिखी जा चुकी है वो उसे पहुंच कर रहती है। अब चाहे सफ़र का महीना हो या साल के दीगर महीने, नीज़ ये बात भी जहन नशीन रहे कि कुरान खानी या नियाज फातिहा करना एक मुस्तहब काम है
اور ہر طرح کے رزق حلال پر ہر ماہ کی کسی بھی تاریخ کو کسی بھی وقت دلوائی جا سکتی ہے، لیکن محض وہم کی بنا پر یہ سمجھ لینا کہ اگر 13 تیزی کی فاتحہ نہ دلائی گئی اور چنے ابال کر تقسیم نہ کیے گئے تو گھر کے کمانے والے افراد کا روزگار متاثر ہوگا یا گھر والے کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، یہ نظریہ محض بے بنیاد ہے۔ سفر کا آخری بدھ اور نحوست ابتدائی 13 تاریخوں کے علاوہ ماہ سفر المظفر کے آخری بدھ کے بارے میں بھی بہت سی غلط باتیں مشہور ہیں، جیسا کہ بحر شریعت میں ہے کہ ماہ سفر کا آخری چہار شنبہ یعنی بدھ کا دن ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر و تفریح و شکار کو جاتے ہیں، پوری پکتی ہیں اور نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طیبہ سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا۔ وہ باتیں خلاف واقع یعنی جھوٹی ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سب بے ثبوت ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، چہار شنبہ یعنی بدھ کا دن منانا محض بے اصل، واللہ تعالی اعلم۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ سفر کے آخری چہار شنبہ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس شہر یعنی نحوست والا مہینہ چل دیا، یہ بھی باطل ہے۔ ماہ سفر اور اسلامی تعلیمات۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان روایات کو سن کر سفر المظفر کو منحوس سمجھنے کا وہم دل سے نکل جانا چاہیے۔ اگر ہمارے دل و دماغ میں کبھی اس طرح کے وسوسے آئیں تو ان کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ روح البیان میں ہے، سفر وغیرہ کسی مہینے یا مخصوص وقت کو منحوس سمجھنا درست نہیں۔ تمام اوقات اللہ پاک کے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں انسانوں کے اعمال واقع ہوتے ہیں۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ پاک کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو وہ وقت مبارک ہے، اور جس وقت میں اللہ پاک کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ در حقیقت اصل نحوست تو گناہوں میں ہے، اصل نحوست گناہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ماہ سفر المظفر سے متعلق عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ محض وہمی خیالات اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ در حقیقت نحوست تو گناہوں میں ہے، اب چاہے وہ سفر کے مہینے میں کیے جائیں یا سال کے کسی بھی مہینے میں ان کا ارتکاب کیا جائے، کیونکہ نحوست کو کسی خاص زمانے جیسے سفر المظفر وغیرہ کے ساتھ خاص سمجھنا تو بالکل غلط ہے۔ سب زمانہ اللہ پاک کا پیدا کردہ ہے، اسی میں آدمیوں کے افعال ہوتے ہیں، چنانچہ جس زمانے کو بندہ مومن اللہ پاک کی فرما برداری میں لگائے وہ زمانہ اس کے لیے برکت والا ہے، اور جس زمانے کو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی میں گزارے وہ اس کے لیے نحوست کا زمانہ ہے۔ نحوست دراصل اللہ پاک کی نافرمانی میں ہے۔ ہائے نافرمانیاں، بدکاریاں، بے باکیاں، آہ نامے میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے۔ بندہ بدکار ہوں، بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے۔ سفر کے متعلق وہمی خیالات کو کیسے دور کریں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہم اور بدشگونی دونوں ہی بے حد مہلک امراض ہیں، مگر ایسا بھی نہیں کہ ان سے پیچھا چھڑانا دشوار ہو۔ اگر ہم اللہ پاک کی ذات اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور بدشگونی کے اسباب پر غور کرتے ہوئے علاج شروع کر دیں تو اس مرض سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آئیے اس بارے میں کچھ اسباب اور ان کے علاج ملاحظہ کیجیے۔
اور ان پر عمل کی بھی کوشش کیجیے۔ چنانچہ نمبر 1، بدشگونی کا پہلا سبب اسلامی عقائد سے لا علمی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ پاک کی لکھی ہوئی تقدیر پر اعتقاد رکھتے ہوئے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہر بھلائی برائی اللہ پاک نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ دیا۔ اب اگر ماہ سفر یا کسی بھی دن یا مہینے میں کوئی مصیبت آئے گی تو ہمارا پہلے سے ذہن بنا ہوگا کہ یہ مصیبت و پریشانی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، نہ کہ کسی چیز کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ نمبر 2، بدشگونی بیڈ اومن کا دوسرا سبب توکل یعنی اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ نہ ہونا بھی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جب دل میں کسی چیز کے بارے میں کوئی وہم پیدا ہو تو رب کریم پر توکل کیجیے، انشاءاللہ یہ خیال دل سے جاتا رہے گا۔ نمبر 3، بدشگونی کا تیسرا سبب اس کی ہلاکت خیزیوں اور نقصانات سے بے خبری ہے کہ بندہ جب کسی چیز کے نقصان سے ہی باخبر نہیں ہے تو اس سے بچے گا کیسے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ احادیث مبارکہ اور اقوال بزرگان دین کی روشنی میں بدشگونی کی ہلاکت خیزیوں اور نقصانات کا مطالعہ کیجیے اور ان پر غور کرتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش بھی کیجیے۔ نمبر 4، بدشگونی کا چوتھا سبب نیک شگون اختیار نہ کرنا یا نیک شگون اختیار کرنے میں توجہ نہ دینا اور اس کی بنیادی معلومات کا نہ ہونا بھی ہے۔ برے شگون پر عمل کرنے سے چونکہ شریعت منع فرماتی ہے اور نیک شگون لینا شرعاً مستحب ہے تو برے شگون سے بچنے کے لیے نیک شگون لینے کی عادت بنائی جائے۔ بدشگونی دور کرنے کا ایک طریقہ ذکر و اذکار اور وظائف کی کثرت بھی ہے۔ اس کا علاج بتاتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس قسم یعنی بدشگونی وغیرہ کے خطرے وسوسے جب کبھی پیدا ہوں ان کے واسطے قرآن کریم و حدیث شریف سے چند مختصر و بے شمار نافع یعنی فائدہ دینے والی دعائیں لکھتا ہوں۔ انہیں ایک ایک بار خواہ زائد یعنی ایک سے زیادہ مرتبہ آپ اور آپ کے گھر والے پڑھ لیں۔ اگر دل پختہ ہو جائے اور وہ وہم جاتا رہے تو بہتر، ورنہ جب وہ وسوسہ پیدا ہو ایک ایک دفعہ پڑھ لیجئے اور یقین کیجئے کہ اللہ و رسول کے وعدے سچے ہیں اور شیطان ملعون کا ڈرانا جھوٹا۔ چند بار میں بعونہ تعالی یعنی اللہ پاک کی مدد سے وہ وہم بالکل زائل یعنی ختم ہو جائے گا اور اصلاً یعنی بالکل کبھی کسی طرح اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ وہ دعائیں یہ ہیں۔ نمبر 1، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ترجمہ کنز ایمان، اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساز۔ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ تیری فعل فعل ہے اور تیری ہی خیر خیر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کتاب بدشگونی کا تعارف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بدشگونی کے متعلق معلومات حاصل کرنے اور اس موذی مرض سے چھٹکارا پانے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 126 صفحات پر مشتمل کتاب بدشگونی کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ پاک توفیق دے تو زہ نصیب زیادہ تعداد میں حاصل فرما کر تقسیم بھی کیجیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کتاب کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سفر کے مہینے میں پیش آنے والے چند تاریخی واقعات۔ سفر المظفر پہلی ہجری میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شادی خانہ آبادی ہوئی۔ سفر المظفر 7 ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی۔ سیف اللہ
حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت سیدنا عمرو بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ عبدری رضی اللہ عنہم نے صفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ مدائن جس میں کسرا کا محل تھا کی فتح صفر المظفر 16 ہجری ہی کے مہینے میں ہوئی۔ کیا اب بھی آپ سفر کو منحوس جانیں گے؟ ہرگز نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ام عطار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی امی جان ایک نیک اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے بھائی کی وفات کے تھوڑے ہی عرصے بعد 17 صفر المظفر 1398 ہجری 17 صفر المظفر 1398 ہجری میں آپ کی پیاری پیاری امی جان انتقال فرما گئیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ امی جان کا شب جمعہ انتقال ہوا۔ الحمدللہ کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد زبان بند ہوئی۔ غسل دینے کے بعد چہرہ نہایت روشن ہو گیا تھا۔ زمین کے جس حصے پر روح قبض ہوئی وہاں کئی روز تک خوشبو آتی رہی، اور خصوصاً رات کے اس حصے میں جس میں انتقال ہوا تھا طرح طرح کی خوشبوؤں کی لپٹیں آتیں۔ میں نے تیجے والے دن صبح کے وقت چند گلاب کے پھول لا کر اپنے ہاتھ سے امی جان کی قبر پر چڑھائے، جو شام تک تقریباً تر و تازہ رہے۔ یقین جانیے ان میں ایسی عجیب بھینی بھینی خوشبو تھی کہ میں نے کبھی گلاب کے پھولوں میں ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی، نہ اب تک سونگھی ہے، بلکہ گھنٹوں تک وہ خوشبو میرے ہاتھوں سے بھی آتی رہی۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے۔ جس پر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی اور مہکی مہکی نظر کرم ہو جاتی ہے، وہ ظاہری و باطنی خوشبوؤں سے مہکنے لگتا ہے، اور پھر اس کی خوشبو سے ایک عالم مہک اٹھتا ہے۔ چاہے خدا تو پائیں گے عشق نبی میں خلد، نکلی ہے نامہ دل پر خون میں فال گل۔ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی امی جان رحمت اللہ علیہا پر اللہ کریم کا کتنا کرم ہے کہ ان کی وفات کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد ہوئی۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان کی تربت پہ بارش ہو انوار کی، مولا رتبہ بڑھا ام عطار کا۔ تیرا گھر خدمت دین کا مرکز بنا، ہم پہ احسان ہے تیرے عطار کا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفر کچھ نہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفر المظفر کے بارے میں وہمی خیالات کو غلط قرار دیتے ہوئے فرمایا، لا سفرا، سفر کچھ نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، عوام اسے یعنی سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا۔